ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے، جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں اللہ اکبر پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہیں، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر اللہ اکبر ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں، اور حفظ تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں، فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو، تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو، وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں، وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی کنکری، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا، خدا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا، آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے، جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے؟ ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہو گئی اللہ کے احکام کا ایک وقت ہے، جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے، سچا عشق کرے، اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوکھ سے
ताकि तुम्हारी कोख को बर्बाद किया जाए, तुम्हारी आबरू से खेला जाए, तुम्हारी खुशियां हमेशा के लिए छीन ली जाए, तुम्हें सिसकता बिलकता छोड़ दिया जाए। क्या मिलेगा? दुनिया में गम, बर्बादी, तबाही, और आखिरत में अल्लाह का न खत्म होने वाला अजाब। इसलिए याद रखना, और अच्छी तरह याद रखना, अपने मजहब को कभी ना छोड़ना, किसी जालिम का हाथ कभी ना थामना। मेरी बहनों, अगर कलेमा पढ़ने वाला भी इश्क करे तो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। अगर मुनकिर इस्लाम तुम्हारे सामने आंखें लड़ाए तो इस्लाम उसकी इजाजत कैसे दे सकता है? मैं आगे और भी गुफ्तगू करता, लेकिन मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। एक आखिरी रिवायत पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लामा उस्मान इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं, उस वाक़े को बयान करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखो, गैरत औरत का सबसे बड़ा सरमाया है, हया औरत का सबसे बड़ा सरमाया है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, कभी जिंदगी पर ऐसा मोड़ आ जाए कि माज़अल्लाह कोई आपको ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ और मेरे साथ चल। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भाग कर या भगा कर कोई शादी की जाती है ना मेरी बहनों, ये हमने अपने बड़ों से सुना और इतनी छोटी सी उम्र में भी कई तजुर्बात हो गए। क्या जो लड़की भागकर शादी करती है, आखिरी दम तक ससुराल वाले उसको बहैसियत बहू कभी कबूल नहीं करते। 98% लड़कियों का ये है, जब वो शादी में जाती है तो सारी उंगलियां उसकी तरफ उठती है, देख देखिए वही है जो फलां की बीवी है ना, फलानी है, इसने भाग के शादी की। कभी उसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको झगड़े में ताने मिलते हैं। दो लम्हे की खुशी के लिए हमेशा की जिल्लत क्यों मोल लें? अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को भी बगैर जोड़ के पैदा नहीं किया है। मेरी बहनों, मुसलमान हो तो सुन लो, अल्लाह ने दरख्तों के पत्तों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। अल्लाह ने सितारों को भी बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया। सर के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, दाढ़ी के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, जिस्म के बाल भी बगैर जोड़े के नहीं है, चूंटियां और कीड़े मकोड़े भी बगैर जोड़े के नहीं है। जिस अल्लाह ने जानवरों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, जिस अल्लाह ने फूल पत्तियों को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया, उस अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर जोड़े के पैदा किया? इंतजार करो अल्लाह के फैसले का, वक्त आने का इंतजार करो, शराफत के साथ जिंदगी गुजारो। और एक बात आपसे कहूं, याद रखना, और अच्छी तरह याद रखना, अच्छा रिश्ता भी अल्लाह से डरने की बुनियाद पे आता है। आजकल लड़कियां गंदी फिल्म भी देखें, फेसबुक भी चलाएं, यूट्यूब भी चलाएं, और फिर कहें मौलाना तावीज दो ताकि अच्छा रिश्ता है। मौलाना का तावीज सराखों पर, तुम्हारा तकवा और परहेजगारी जो काम करेगा, इतना बड़ा काम किसी का तावीज नहीं कर सकता। एक मिसाल के जरिए समझाऊं, देखो, अच्छा रिश्ता भी तकवे की बरकत से आता है। आपने इस वाक़े को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना होगा, आज इस तनाजुर में सुन लें। अच्छा रिश्ता भी तकवे की बरकत से आता है, अच्छा रिश्ता भी परहेजगारी की बरकत से आता है, अच्छा रिश्ता भी खौफे खुदा की बरकत से आता है। तो मेरी बहनों, आइए सुन लो, अच्छा रिश्ता कैसे आता है। अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, गुनाह मत करो, गुनाह से बचो, अच्छा रिश्ता आएगा। दलील आपने सुना होगा, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, एक बूढ़ी कपकपी वाली आवाज अचानक रात के हिस्से में नमूदार होती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। अचानक एक जवान आवाज उसका जवाब बन करके टकराती है, अम्मी, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है दूध में पानी मिलाकर बेचने से, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। फिर बूढ़ी कपकपी आवाज टकराती है, बेटी मुसलमानों का अमीर तो सो रहा होगा, उमर इब्ने खत्ताब, वो कहां देख रहा है। फिर बेटी की तरफ से जवाब जाता है, अम्मी, मुसलमानों का अमीर उमर नहीं देख रहा है, लेकिन हम सबका खुदा अल्लाह तो देख रहा है। तकवा देखो, परहेजगारी देखो, खुदा का करना। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन मदीने की गलियों में रियाया के हाल और मिजाज कुर्सी के लिए घूम रहे थे। जब ये कान में आवाज टकराई, सोचा कोई इतनी भी परहेजगार लड़की है मदीने मुनव्वरा में,
اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا؟ دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا۔ اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا؟ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی، اللہ اکبر۔ سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا، پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی، بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کی بہو بنی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت۔ اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو، تعویذ سے بڑھ کر ہے، جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے، اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔